السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 17۔ ڈان کورلیون پر فائرنگ کے آدھے گھنٹے بعد سنی کو 5 فون کالز چند منٹ کے اندر آئیں۔ پہلی کال پولیس کے سراغ رساں جان فلپس کی تھی۔ اس کی سربراہی میں پہلی پولیس کار جائے واردات پر پہنچی تھی۔ سراغ رساں جان فلپس فیملی کا نمک خوار تھا۔ ان کے پے رول پر تھا۔ اس نے فون پر سنی کو اپنا نام بتائے بغیر کہا، میری آواز پہچان رہے ہو؟ ہاں، سنی نے قدرے بھاری آواز میں کہا۔ وہ اس وقت قیلولہ کر کے اٹھا تھا جب اس کی بیوی نے بتایا کہ اس کے لیے بہت ضروری ٹیلی فون کال ہے۔ فلپس بلا تمہید تیزی سے بولا، تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے تمہارے والد کو کسی نے ان کے آفس کے سامنے گولی مار دی ہے۔ وہ زندہ ہیں مگر بری طرح زخمی ہیں۔ انہیں فوراً اسپتال لے جایا گیا ہے۔ تمہارے بھائی فریڈ کو پوچھ گچھ کے لیے چیلسی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا ہے۔ امید ہے اسے ضروری سوالات کے بعد جلد ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ تم اس کے ساتھ جاؤ تو اپنے ڈاکٹر کو ساتھ لے کر جانا۔ وہ شوق کی سی کیفیت میں ہے۔ میں اس وقت اسپتال جا رہا ہوں۔ اگر تمہارے والد بولنے کے قابل ہوئے تو میں دوسرے آفیسرز کے ساتھ مل کر ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور تمہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ سنی کی بیوی سینڈرا ٹیلی فون والی میز کے قریب ہی کھڑی تھی اور اپنے شوہر کے چہرے پر تغیر نمودار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ سنی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آنکھیں اندرونی غیظ و غضب سے گویا سلگنے لگی تھیں۔ کیا بات ہے؟ سینڈرا نے سرگوشی میں پوچھا۔ سنی نے ہاتھ ہلا کر اسے دور ہٹنے کا اشارہ کیا، پھر گھوم کر اس کی طرف پیٹھ کرتے ہوئے فوراً بولا، تمہیں یقین ہے کہ وہ زندہ ہیں؟ ہاں، مجھے یقین ہے، دوسری طرف سے سراغ رساں فلپس نے جواب دیا۔ ان کا خون تو بہت ضائع ہو گیا ہے اور ظاہری حالت بھی کافی خراب نظر آ رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے ان کی زندگی کو خطرہ لاحق نہیں ہے۔ شکریہ، سنی نے کہا اور فون بند کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ بے حس و حرکت بیٹھا رہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی شخصیت کا سب سے خراب پہلو اس کا غصہ تھا اور اس وقت غصے یا اشتعال کی روح میں بہہ جانا مہلک ثابت ہو سکتا تھا۔ اسے جو کچھ بھی کرنا تھا اپنی عقل، حواس اور دماغ کو ٹھکانے پر رکھ کر کرنا تھا، ورنہ اس سے کوئی بھیانک غلطی سرزد ہو سکتی تھی۔ اور اس وقت جب کہ ڈان ہسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھا، وہ کسی غلطی کے متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے سب سے پہلے ہیگن کو فون کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف ایک بک میکر تھا جو فیملی کی سرپرستی میں کام کرتا تھا۔ اس کا ٹھکانہ ڈان کے آفس سے کچھ دور تھا۔ وہ گھوڑوں کی ریس کے سلسلے میں اپنے طور پر شرطیں بک کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس نے سنی کو یہ اطلاع دینے کے لیے فون کیا تھا کہ ڈان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس سے چند سوالات کرنے پر سنی کو اندازہ ہوا کہ اسے اس کے کسی مخبر نے یہ اطلاع دی تھی جو جائے وقوع کے زیادہ قریب نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس نے دور سے سب کچھ دیکھا تھا۔ سنی نے بک میکر کو یہ بتا کر فون بند کر دیا کہ اس کی فراہم کردہ اطلاع بیکار ہے۔ اسے زیادہ معتبر ذرائع سے صحیح خبر مل چکی ہے۔ ابھی سنی نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ گھنٹی پھر بج اٹھی۔ اس بار دوسری طرف ڈیلی نیوز کا نمائندہ تھا۔ اس نے جوں ہی اپنا تعارف کرایا، سنی نے فون بند کر دیا۔
اس نے ہیگن کے گھر کا نمبر ملایا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ ہیگن ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، لیکن رات کو کھانے کے وقت تک اس کی آمد متوقع تھی۔ وہ جیسے ہی گھر آئے، اسے کہنا کہ فوراً مجھے فون کرے۔ سنی نے ہدایت کی اور فون بند کر دیا۔ وہ ایک بار پھر صورتحال پر غور کرنے لگا۔ وہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس قسم کی صورت میں ڈان کی تربیت کی روشنی میں اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ حملہ سولوزو نے کرایا تھا، لیکن ڈان جتنی بڑی شخصیت پر حملہ کرنے کے لیے صرف سولوزو کی اپنی جرأت کافی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے پیچھے یقیناً کچھ اور طاقتور لوگ تھے، اور اس اقدام میں سولوزو کو ان کی سرپرستی حاصل تھی۔ چوتھی بار فون کی گھنٹی بجی تو اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ سینٹینو کورلیون؟ دوسری طرف سے کسی نے اس کا پورا نام لے کر تصدیق چاہی۔ ہاں، سنی نے جواب دیا۔ تب دوسری طرف سے نہایت نرم لہجے میں کہا گیا، ٹام ہیگن ہمارے قبضے میں ہے۔ 3 گھنٹے بعد اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ تمہارے پاس ہماری ایک تجویز، ایک کاروباری پیشکش لے کر آئے گا۔ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا۔ اس کی بات سننے سے پہلے جلد بازی اور اشتعال میں کوئی قدم نہ اٹھانا۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں، صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اب ہم سب کو بھی جو فیصلہ کرنا ہوگا بہت سوچ سمجھ کر، عقل اور تحمل سے کرنا ہوگا۔ تمہارا غصہ مشہور ہے، لیکن اس غصے کو بیکار چھوڑ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بولنے والے کے لہجے میں خفیف سا استہزائیہ سا جھلک آیا۔ سنی کو شبہ ہو رہا تھا کہ وہ سولوزو تھا جو آواز بدل کر بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہیگن آ کر جو کچھ تم سے کہے گا، ہم اس کے جواب کا انتظار کریں گے۔ لمحے کے توقف کے بعد دوسری طرف سے کہا گیا اور سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ سنی نے گھڑی دیکھی اور ایک کاغذ پر اس کال کا ٹائم نوٹ کر لیا۔ اس کی بیوی پریشان ہو کر ایک بار پھر پوچھے بغیر نہ رہ سکی، سنی آخر ہوا کیا ہے؟ کسی نے پاپا کو گولی مار دی ہے، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ بیوی کی آنکھیں پھیلتے اور چہرے پر دہشت کے آثار نمودار ہوتے دیکھ کر جلدی سے بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ زندہ ہیں اور امید ہے فی الحال کوئی بری خبر سننے کو نہیں ملے گی۔ اس نے بیوی کو ہیگن کے اغوا کے بارے میں نہیں بتایا۔ اسی اثناء میں فون کی گھنٹی 5ویں مرتبہ بج اٹھی۔ سنی نے ریسیور اٹھایا۔ اس بار دوسری طرف مینزا تھا۔ جذبات کے باعث اس کی آواز کے ساتھ سانسوں کی خرخراہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ کیا تم نے اپنے والد کے بارے میں خبر سن لی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، سنی نے جواب دیا، لیکن وہ زندہ ہیں۔ اوہ، خدا کا شکر ہے۔ مینزا کے لہجے میں طمانینت آ گئی۔ میں نے تو سنا تھا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ نہیں، وہ زندہ ہیں، سنی نے جواب دیا۔ وہ مینزا کے لہجے کے اتار چڑھاؤ پر بہت توجہ دے رہا تھا۔ پہلے مینزا کی تشویش اور اس کی طمانینت سنی کو حقیقی ہی محسوس ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ مینزا جس قسم کی ذمہ داریاں انجام دیتا تھا، ان میں اکثر اداکاری کی بھی ضرورت پڑتی تھی، جو وہ بڑی کامیابی سے کر لیتا تھا۔ سنی اس وقت نئے سرے سے اور بہت سوچ بچار کے بعد اپنے قریبی ساتھیوں کے بارے میں رائے قائم کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے کندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے سنی، مینزا کہہ رہا تھا۔ مجھے بتاؤ، میں کیا کروں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ پاپا کے گھر پہنچو اور گیٹو کو ساتھ لے کر آؤ، سنی نے ہدایت کی۔ بس؟ مینزا نے قدرے حیرت سے کہا۔ تمہارے گھر اور اسپتال پر نظر رکھنے کے لیے کچھ آدمی نہ بھیجوں؟
نہیں، میں صرف تم سے اور گیٹو سے ملنا چاہتا ہوں، سنی نے بولا۔ مینزا ایک لمحے خاموش رہا۔ شاید اس نے سنی کے لہجے میں شک کی پرچھائی محسوس کر لی تھی۔ سنی اس کا یہ تاثر دور کرنے کے لیے جلدی سے بولا، اس واقعے کے وقت گیٹو کہاں تھا؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ مینزو کے سانسوں کی خرخراہٹ اب تھم چکی تھی۔ وہ محتاط لہجے میں بولا، گیٹو میرے پاس تھا، اسے فلو ہو گیا تھا، اس لیے وہ گھر پر تھا۔ اس مرتبہ موسم سرما کے دوران وہ کئی مرتبہ بیمار ہو چکا ہے۔ سنی چونک کر بولا، پچھلے 2 مہینوں کے دوران کتنی مرتبہ وہ گھر پر رہا ہے؟ 3 یا 4 مرتبہ، مینزا نے جواب دیا۔ میں نے فریڈ سے کئی مرتبہ پوچھا کہ اگر وہ چاہے تو میں اس کے اور ڈان کے ساتھ رہنے کے لیے کسی دوسرے آدمی کی ڈیوٹی لگا دوں، لیکن فریڈ نے انکار کر دیا۔ گیٹو کو ہٹانے کا کوئی خاص جواز بھی نظر نہیں آتا۔ پچھلے 10 سال سے وہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہی چل رہا تھا اور بھروسے کا آدمی ثابت ہوا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن بہرحال تم پاپا کے گھر کی طرف آتے وقت راستے میں اسے بھی ساتھ لے لینا، خواہ اس کی طبیعت کتنی ہی خراب ہو، سمجھ گئے؟ جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کی بیوی سینڈرا چپکے رو رہی تھی۔ وہ ایک لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا اور کھردرے لہجے میں بولا، اگر ہمارے آدمیوں میں سے کسی کا فون آئے تو اسے کہنا کہ مجھے پاپا کے گھر ان کے خاص نمبر پر کال کر لے۔ اگر کوئی آدمی فون کرے تو تم اپنے آپ کو حالات سے بالکل بے خبر ظاہر کرنا۔ اگر ہیگن کی بیوی کا فون آئے تو اس سے کہنا کہ ہیگن شاید کافی دیر تک گھر نہ پہنچے، وہ ایک ضروری کام سے گیا ہوا ہے، سمجھ گئیں؟ اس کی بیوی نے خاموشی سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک لمحے میں وہیں کھڑا اور سوچتا رہا، پھر دوبارہ بیوی سے مخاطب ہوا، شاید ہمارے 2-3 آدمی اس گھر میں قیام کریں۔ سینڈرا کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوتے دیکھ کر وہ جلدی بولا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ جس طرح کہیں اس طرح کرنا، ان کے مشوروں اور ہدایات پر عمل کرنا۔ اگر تمہیں مجھ سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو پاپا کے خاص نمبر پر فون کر لینا، لیکن صرف اسی وقت کرنا جب کوئی بہت ضروری بات ہو۔ اور ہاں، فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ گھر سے باہر آ گیا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا اور دسمبر کی سرد ہوا چل رہی تھی۔ سنی کو گھر سے نکل کر سڑک پر قدم رکھتے وقت کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ چھوٹی سی یہ سڑک پر گویا ان کے اپنے ہی گھروں کا ایک حصہ تھی۔ یہ سڑک ایک سرے کی طرف سے بند تھی اور دوسرا سرا داخلے کے ایک تنگ راستے کی طرح تھا۔ سڑک پر دونوں طرف نیم دائروں کی صورت میں فیملی ہی کے 8 طویل و عریض حویلی نما مکانات تھے۔ وہ سب کے سب ڈان کورلیون کی ملکیت تھے۔ بیرونی سرے کے دونوں طرف کے 2 مکانوں میں نچلی منزلوں پر فیملی کے لیے کام کرنے والے وہ خاص لوگ رہتے تھے جن کی اپنی کوئی فیملی نہیں تھی۔ بالائی منزلوں پر فیملی والے لوگ رہتے تھے۔ باقی 6 مکانوں میں سے ایک ہیگن اور اس کی فیملی کے لیے مخصوص تھا۔ ایک میں سنی رہتا تھا، ایک میں خود ڈان رہتا تھا۔ اس کا مکان دیگر مکانوں کے مقابلے میں کم نمایاں اور کم پرشکوہ تھا۔ باقی 3 مکان ڈان نے کچھ مصلحتوں کے تحت اپنے بعض ریٹائرڈ دوستوں کو کرائے کے بغیر اس وعدے پر دے رکھے تھے کہ ضرورت کے وقت انہیں فوراً خالی کر دیں گے۔ یوں یہ خاصا بڑا علاقہ گویا ڈان کا اپنا ایک قلعہ، اپنا ایک حفاظتی حصار تھا جس میں گھسنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ان مکانوں پر فلڈ لائٹس لگی ہوئی تھیں جن کی وجہ سے یہاں رات میں بھی دن کا سا سما رہتا تھا، یہاں کوئی چھپ کر نہیں آ سکتا تھا۔ سنی سڑک عبور کر کے اپنے باپ کے گھر کی طرف چلا گیا۔ گیٹ کے تالے کی ایک چابی اس کے پاس بھی رہتی تھی۔ وہ تالا کھول کر اندر جا پہنچا اور اونچی آواز میں بولا، ماما آپ کہاں ہیں؟ اس کی ماں ایپرن باندھے کچن سے باہر آئی۔
کچن سے کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ سنی نے کچھ کہنے سے پہلے ماں کو بازو سے پکڑ کر کچن کے قریب پڑی ہوئی ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ پھر وہ اپنے لہجے سے کسی قسم کا ہیجان ظاہر کیے بغیر بولا، کچھ دیر پہلے مجھے فون پر اطلاع ملی ہے کہ پاپا ہسپتال میں ہیں۔ وہ زخمی ہیں لیکن فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کپڑے بدل لیں، تیار ہو جائیں، آپ کو ہسپتال جانا ہے۔ میں آپ کے لیے چند منٹ میں گاڑی اور ڈرائیور کو بلوا رہا ہوں، اوکے؟ اس کی ماں ایک لمحے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی، پھر پرسکون لہجے میں اطالوی میں بولی، کیا اسے کسی نے گولی مار دی ہے؟ سنی نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کی ماں نے ایک لمحے کے لیے افسردہ سے انداز میں سر جھکا لیا، پھر وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ سنی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس کی ماں نے چولہا بند کیا اور بیڈ روم میں چلی گئی۔ سنی کو بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ادھ پکے کھانے کے چند نوالے حلق سے اتارے اور اس کمرے میں آ گیا جسے اس کا باپ آفس کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ وہاں اس نے ایک مقفل دراز سے اپنے باپ کا خصوصی فون نکالا۔ ڈائریکٹری میں اس فون کا اندراج ایک فرضی نام اور فرضی پتے پر تھا۔ سب سے پہلے اس نے براسی کو فون کیا، لیکن اس کے ہاں کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ تب سنی نے ایک اور خاص آدمی کو فون کیا۔ اس کا نام ٹیسیو تھا اور وہ بروکلن میں رہتا تھا۔ اس کی حیثیت ڈان کے متبادل سپہ سالار کی سی تھی۔ اصل سپہ سالار تو براسی ہی تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس اہم موقع پر وہ دستیاب نہیں تھا۔ ویسے تو فیملی کے لیے منزا کے فرائض بھی کچھ اس قسم کے تھے، لیکن فی الحال منزا سے کوئی اہم کام لینے سے گزیر کر رہا تھا۔ سنی نے ٹیسیو کو صورتحال سے آگاہ کیا، پھر اسے بھروسے کے 50 آدمیوں کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی۔ ان میں سے کچھ کو ہسپتال میں داخل ڈان کے گرد حفاظتی حصار قائم کرنے کے لیے جانا تھا اور کچھ کو لانگ بیچ والے گھروں کی حفاظت کے لیے آنا تھا۔ کیا دشمنوں نے منزا کو بھی ہلاک کر دیا ہے؟ ٹیسیو نے پوچھا۔ نہیں، سنی نے جواب دیا، لیکن میں فی الحال اس کے آدمیوں سے کام نہیں لینا چاہتا، اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ ٹیسیو اس کا مطلب فوراً سمجھ گیا اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولا، میں تمہیں وہی نصیحت کرنا چاہوں گا جو ایسے کسی موقع پر تمہارا باپ بھی تمہیں کرتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نتائج اخذ کرنے میں جلد بازی نہ کرنا۔ مجھے یقین ہے کہ منزا غدار نہیں ہو سکتا، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ نصیحت کا شکریہ، سنی بولا، خیال تو میرا بھی یہی ہے، لیکن میں صرف احتیاط برت رہا ہوں۔ اور ہاں، میرا سب سے چھوٹا بھائی مائیکل نیو ہیمپشائر کے قصبے ہینوور میں کالج میں پڑھتا ہے اور ہاسٹل میں رہتا ہے۔ کچھ آدمی اسے حفاظت سے لانے کے لیے بھی بھیج دو، کہیں یہ آگ زیادہ دور تک نہ پھیل جائے۔ میں مائیکل کو فون کر کے بتا دوں گا کہ ہمارے آدمی اسے لینے آئیں گے، تاکہ وہ انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے۔ میں ہر پہلو سے محتاط رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی فکر نہ کرو، میں تمام انتظامات کرتے ہی تمہارے پاپا والے گھر پر پہنچ رہا ہوں۔ میرے آدمیوں کو تو تم پہچان ہی لوگے۔ ہاں، سنی نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ پھر اس نے ایک مقفل دراز سے چمڑے کی نیلی جلد والی ایک نوٹ بک نکالی۔ یہ ایک خاص نوٹ بک تھی۔ اس میں ان تمام افراد کے نام اور فون نمبر درج تھے جنہیں کسی مخصوص تاریخ پر فیملی کی طرف سے کوئی مخصوص رقم نذرانے کے طور پر جاتی تھی، اور وہ ضرورت پڑنے پر اپنے کام اور شعبے کی مناسبت سے فیملی سے تعاون کرتے تھے۔ اس میں حروف تہجی کی مناسبت سے ترتیب وار نام درج تھے۔ سنی اس نوٹ بک کے صفحات پلٹتا رہا اور پھر فیرل نام پر اس کی نظر رک گئی۔ اس نام کے آگے جو اندراجات تھے ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے ہر کرسمس کی شام $5000 بھیجے جاتے تھے۔
سنی نے اس کا نمبر ملایا اور رابطہ ہونے پر بولا، فیرل، میں سنی کورلیون بول رہا ہوں۔ مجھے تمہاری تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے۔ معاملہ بہت اہم ہے۔ میں تمہیں 2 فون نمبر دے رہا ہوں۔ مجھے ریکارڈ چیک کر کے بتاؤ کہ پچھلے 3 مہینوں کے دوران ان نمبروں پر کہاں کہاں سے کالز آئی ہیں اور کہاں کہاں کالز گئی ہیں۔ اس نے فیرل کو مینزا اور گیٹو کے فون نمبر نوٹ کرائے، پھر کہا، یہ کام اگر آج آدھی رات سے پہلے ہو جائے تو کرسمس کی شام تمہیں مزید ایک بونس بھی ملے گا۔ اس کے بعد اس نے براسی سے رابطہ کرنے کی ایک اور کوشش کی، لیکن اس بار بھی دوسری طرف کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اب اسے براسی کے بارے میں تشویش ہونے لگی۔ اسے بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں غور کرنا تھا، اس لیے اس نے براسی کے خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ اسے امید تھی کہ ڈان پر فائرنگ کی خبر جوں ہی براسی تک پہنچے گی، وہ اس کے پاس دوڑا آئے گا۔ اس نے ریوالونگ چیئر کے پشتے سے ٹیک لگا کر اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور آنکھیں بند کر لیں تاکہ اس کے اعصابی تناؤ کچھ کم ہو سکیں۔ لیکن اس طرح یکسوئی سے سوچنے کا موقع ملا تو گویا اسے صحیح معنوں میں پہلی بار احساس ہوا کہ صورتحال کتنی سنگین تھی۔ اسے معلوم تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر گھر فیملی کے لوگوں سے بھر جائے گا اور اسے ان سب کو بتانا پڑے گا کہ کسے کیا کرنا ہے۔ پچھلے 10 سال سکون سے گزرنے کے بعد ایک بار پھر فیملی کو ایک سنگین چیلنج کا سامنا تھا۔ ایک بار پھر فیملی کی طاقت کو للکارا گیا تھا۔ نیو یارک میں ان جیسی 5 طاقتور فیملیز تھیں اور ان میں سے کم از کم کسی ایک کی پشت پناہی کے بغیر سولوزو اتنا بڑا قدم اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اور وہ ٹیٹیگلیا فیملی ہی ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ دونوں فیملیز کے درمیان پورے وسائل اور پوری طاقت کے ساتھ جنگ شروع ہوتی یا پھر سولوزو کی تجویز کردہ شرائط پر کوئی معاہدہ کیا جاتا۔ سنی سفارکانہ انداز میں مسکرایا۔ مکار سولوزو نے کاری وار کیا تھا، لیکن اس کی قسمت تھی کہ ڈان ہلاک نہیں ہوا تھا۔ سولوزو اور اس کی پشت پناہی کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے تو براسی ہی کافی تھا، لیکن تشویش کی بات یہی تھی کہ براسی کہاں تھا؟ یہ سوال ایک بار پھر سنی کے ذہن میں گویا ڈنک مارنے لگا۔ باب نمبر 18 اگلی ویڈیو میں سنیں۔